پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو نظم نگاری۔ اردو شاعری کے ابتدائی زمانے سے لے کر 1857 اور کچھ دنوں بعد تک غزل کا بول بالا رہا۔ غزل کی مقبولیت مدتوں رہی، مگر نظم نگاری کی بھی کچھ نہ کچھ صورتیں رائج تھیں۔ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، ہجو، شعرہ شوب اور اس طرح کی دوسری اصناف نظم ہی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح غزل کا مسلسل، قطع، ترکیب بند، ترجیع بند، مخمس، مسدس وغیرہ بھی نظم ہی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تمام اصناف شاعری زیادہ تر فارسی شاعری سے لی گئی تھیں۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ اردو شاعری زیادہ تر فارسی شاعری کا تجربہ رہی ہے۔ اس کی اپنی بھی شناخت ہے۔ اس میں اپنے ملک اور اپنے زمانے کی بوباس موجود رہی ہے۔ اردو شاعری میں اپنی تہذیب کی خوشبو ملتی ہے، اپنے زمانے کا ماحول، مخصوص فضا، مناظر کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے انسان کا درد موجود ہے۔ لیکن 1857 کے بعد ہمارے ملک کے حالات بدلتے ہیں، تہذیب ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری شاعری بھی بعض تبدیلیوں سے دوچار ہوئی۔ 1867 میں انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے نئی نظم نگاری کی بنیاد ڈالی۔ ان نظموں پر مغرب سے آئی ہوئی بولی اور انگریزی شاعری کا اثر زیادہ تھا، لیکن تبدیلیوں کا اثر اچانک نہیں ہوتا۔ اس لیے آزاد اور حالی ان کے ساتھیوں کی نظم نگاری میں تبدیلی کے باوجود پرانے اثرات باقی رہے۔ ان کی شاعری قصیدہ، مثنوی، قطع، ترکیب بند، مسدس اور مخمس جیسے پرانے سانچوں میں ہی لکھی گئی تھی۔ حالی کی قومی شاعری کو آگے بڑھانے والوں میں ان کے دوسرے ہم عصر شاعروں میں اکبر، شبلی، وحید الدین سلیم اور ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ظفر علی خاں، چک بست، سرور جہاں آبادی، تلوک چند محروم وغیرہ بھی اپنے دور کے پسندیدہ موضوعات پر نظمیں لکھتے رہے، مگر ان کی نظمیں پرانے طریقوں کے مطابق ہی رہیں۔ ان کے بعد کے کچھ شعراء نے اردو شاعری کے سانچوں میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی۔ نظم طباطبائی نے پابند نثر میں پہلی بار تھوڑی سی تبدیلی کی۔ ان شاعروں نے ردیف و قافیے میں بھی کچھ بدلنے کی کوشش کی۔ اردو میں معرّ نظم چھوٹے بڑے مصرعوں کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر انہیں بہت کامیابی نہیں ملی۔ کچھ انگریزی کے منظوم اور آزاد ترجمے بھی ملتے ہیں۔ ان ترجموں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اردو نظم کی فضا میں کچھ تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ اردو نظم میں تبدیلی کا سب سے بڑا نمونہ ہمیں اقبال کی شاعری میں ملتا ہے۔ اقبال نے اردو نظم کے فروغ میں سب سے زیادہ حصہ لیا، جو آزاد، حالی، چک بست اور اکبر الہ آبادی کی شاعری سے مختلف اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ اقبال کی بچوں کی نظمیں جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور اس کے بعد جبریل و ابلیس اور مسجد قرطبہ وغیرہ نظم کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اقبال کے بعد جن شعراء نے نظموں کو آگے بڑھایا، ان میں سیماب اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، ساغر نظامی، روش صدیقی، جمیل مظہری، حامد اللہ افسر، جوش ملی آبادی، احسان دانش، اختر شیرانی کے نام اہم ہیں۔ ان میں قومی و سیاسی شاعری کے ساتھ ساتھ رومانی شاعری بھی لکھی گئی۔ جوش کی قومی و سیاسی شاعری کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی۔
انہوں نے مسدس، مثنوی، قصیدہ اور غزل مسلسل کے فارم کو اپنایا۔ کچھ شعراء نے گیت بھی لکھے۔ اختر شیرانی نے رومانی شاعری کی، مگر ان تمام شعراء کی نظموں میں پرانا انداز ملتا ہے۔ اردو نظموں کے سانچوں میں تبدیلی کے آثار سب سے پہلے عظمت اللہ خاں کے ہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے بحروں کو ہندوستانی موسیقی میں ڈھال کر لچکدار بنانے کی کوشش کی۔ وہ نظم کی زبان، اس کے لہجے اور اسلوب میں ہندوستانیت اور ہندی مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے، جو ایک جرأت مندانہ قدم تھا۔ 1936 کے آس پاس ہمارے یہاں ایک نئی ادبی تحریک شروع ہوئی، جو علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری اہم ادبی تحریک تھی۔ اس تحریک کو ابتدا میں کبھی نئے ادب کی تحریک اور کبھی ترقی پسند تحریک کی شکل میں متعارف کرایا گیا۔ اس کی ابتدا کرنے والوں میں سجاد ظہیر، ملک راجانند، ڈاکٹر محمد دین تاثیر وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ترقی پسند ادب کے نام سے جب ادب میں روایت سے بغاوت اور نئی دنیا کا خواب دیکھنے اور پرانے خیالات کو بدلنے کا نعرہ لگایا گیا تو وہ پوری فضا پر چھا گیا، اور نیا ادب اور ترقی پسند ادب اردو زبان میں ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ اس تحریک نے سیاسی بغاوت اور اشتراکی و عوامی انقلاب کو اپنا بنیادی مسلک قرار دیا۔ ان کی نظمیں اقبال اور جوش کے عہد سے بالکل الگ دکھائی دیتی ہیں۔ ترقی پسندوں کی اکثریت نے نظم نگاری کو اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کیا۔ ترقی پسند شاعروں میں مجاز، جان نثار اختر، سردار جعفری، کیفی اعظمی اور دوسرے بہت سے شعراء آگے آئے تھے۔ بعد میں ترقی پسند شعراء کی نئی نسل نے اس اسلوب کا خاصا اثر قبول کیا۔ اس طرح کی نظمیں سردار جعفری کے مجموعے پتھر کی دیوار میں شامل ہیں۔ 1955 سے مخدوم محی الدین کی نظم نگاری ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ ان میں مخدوم محی الدین کا انفرادی اسلوب نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو نظم کو قصیدہ، مرثیہ، قطع اور غزل مسلسل کے فرسودہ سانچوں اور اس کی گھسی پٹی لفظیات اور امیج سے آزاد کر کے ایک نیا آہنگ دینے کی کوشش کی گئی اور نئے ذائقوں سے روشناس کرایا گیا۔ ان شعراء میں راشد اور میرا جی کا رول اہم ہے، جنہوں نے نئی حیت اور فنی تکمیل کے شعور کو عام کیا۔ آزاد نظم انہی دونوں شعراء کے ہاتھوں پروان چڑھی۔ ابتدا میں ان کی مخالفت بھی ہوئی، مگر مخالفت کے باوجود ان کا اثر نوجوان نظم نگاروں پر بہت مضبوط رہا۔ مختار صدیقی، ضیاء جلندری، مجید امجد، اختر علی مان، منیب الرحمن، حامد عزیز مدنی اور دوسرے شعراء نے اس طرز کو نئی جہتوں سے آشنا کیا، جس سے نظم نگاری میں نئے تجربوں کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ نظموں کو غزل نما شاعری سے الگ کرنے میں ان تجربوں نے ایک مؤثر قوت کا کام کیا۔ 1955 کے لگ بھگ اردو نظم نگاروں کی ایک نئی نسل سامنے آتی ہے۔ یہ نسل ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے آزادی اور تقسیم ملک کی فضا میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کیفیت نے اردو نظم کو بھی متاثر کیا۔ نئے شاعروں نے ترقی پسند شاعری اور حلقہ ارباب ذوق دونوں تحریکوں کو مصنوعی اور فرضی قرار دیا اور اپنا ایک الگ راستہ نکالا۔ نئی شاعری کے دونوں تصورات اس اعتبار سے ناقص تھے کہ اس نئے یا جدید کا معیار بہت جلد پرانا ہو چکا ہے۔ 1960 اور 70 کے بعد کے درمیان شعراء کی نمایاں خصوصیات پھیلاؤ، رنگا رنگی اور پہلوداری ہے۔ نئی شاعری اب صرف آزاد نظم کا نام نہیں ہے۔ نئی پابند نظم اور پرانی پابند نظم کے درمیان فرق اپنے مزاج، اپنی خوشبو اور اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ اب نئی نظم نے غزل
قصیدہ، مرثیہ اور خطابیہ شاعری کی گھسی پٹی لفظیات سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ نئی علامتیں، الفاظ استعمال کرنے کے لیے طریقے، نئے امیج، نیا منظرنامہ اور نئی فضا کا ہر جگہ احساس ہوتا ہے۔ شکریہ۔